أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عزیزان محترم، نہایتی اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اولاد کی تربیت ایک نہایت اہم موضوع ہے. بطور معمول ہم جب جوان ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا. در حقیقت ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس معاشرے میں لوگوں کا دین کی طرف رجحان بہت کم ہے. وہ افراد جو دیندار ہیں ان کی معلومات اس وسعت میں نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سب معلومات منتقل کر سکیں. لہذا ہمارے نوجوان شادی کرتے ہیں، خاندان تشکیل دیتے ہیں، ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، گھر میں پرورش پاتی ہے، پروان چڑھتی ہے. لیکن یہ تمام مراحل جو اسلامی آداب میں بیان کیے گئے ہیں، ان مراحل میں سے کسی بھی مرحلے کی رعایت نہیں کی جاتی. یعنی 99% موارد ایسے ہیں کہ جن میں رعایت نہیں کی جاتی ہے. بعض لوگ کچھ حد تک بعض چیزوں کی جو ان تک معلومات پہنچتی ہے وہ رعایت کرتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں جن کا علم ہوتا ہے، انسان رعایت کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ قلبی رغبت، وہ قلبی رجحان جو ایک مومن انسان میں اسلامی تعلیمات پر عمل کے لیے ہونا چاہیے، وہ رجحان نہیں ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات میں کمزوری ہے، اعتقادات میں کمزوری ہے. اور ہم در واقع ایک ایسے خاندان میں پرورش نہیں پاتے ہیں کہ جو تمام دینی اقدار سے آشنا بھی ہو اور دینی اقدار پر عمل بھی کرتا ہو. بہت کم خاندان ایسے ہیں. لہذا عزیزان محترم، ایسے میں کہیں سے تو ہمیں ان مسائل کا آغاز کرنا ہوگا. آج ہم آغاز کریں گے، ان قوانین کی رعایت کریں گے، انہیں خود سیکھیں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی اولاد کو یہ قواعد و ضوابط اور یہ قوانین اور یہ اسلامی تعلیمات اپنی اولاد تک منتقل کریں گے. ہماری اولاد اپنی اولاد تک منتقل کرے گی. پھر آگے جا کر کوئی ایسی نسل ہماری ایسی پاکیزہ، صالح اور نیک نسل متولد ہوگی کہ جو بالکل اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق ہو. ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمارا وظیفہ کوشش کرنا ہے، اور جس قدر ہماری کوششوں میں خلوص ہوگا خداوند متعال کی جانب سے، اس میں یقیناً برکت ہوگی، یقیناً خداوند متعال کی عنایات ہمارے شامل حال ہوں گی. لہذا عزیزان محترم، آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ در واقع یہ نہایت اہم موضوع ہے کہ صالح اولاد کے حصول کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے. یعنی میاں بیوی ہیں، دونوں کی خواہش ہے کہ ان کے ہاں ایک صالح اولاد ہو، ایسی اولاد جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولائی اولاد ہو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والی اولاد ہو. اہل بیت سے محبت کرنے والی اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائی اولاد ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والی اولاد ہے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات جو ان کی اولاد سے نقل ہوئی ہے، یعنی ائمہ اطہار سے نقل ہوئی ہے، ان تعلیمات پر یقین رکھنے والی اولاد، صالح اولاد، ان تعلیمات پر پختہ یقین کے ساتھ عمل کرنے والی صالح اولاد، ایسی اولاد کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات میں بہت سے ایسے مطالب ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں اب تک بہت سے مطالب کو بیان کر چکے ہیں، چونکہ آج ہم 12واں درس آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اب تک جو 11 درس بیان کیے ان دروس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں کی تمام حرکات و سکنات، ماں کی رفتار، ماں کی فکری اور ذہنی کیفیات کا اس کے وجود میں پلنے والے بچے پر ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں اگر والدین یعنی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں صالح اولاد ہو، ایسی اولاد ہو کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں آئے، ایسی اولاد ہو جو اسلامی تعلیمات کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے سامنے رکھتی ہو اور ان پر عمل کرتی ہو، جو اسلام کی معتقد اولاد ہو، تو اس اولاد کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ مراحل ایسے ہم نے بیان کیے کہ جو عزیزان محترم اس اولاد کا نطفہ ٹھہرنے سے پہلے کے مراحل ہیں۔ چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو درس دیا جس میں بیان کیا مستند واقعات کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے 3 مراحل، ایک مرحلہ نطفہ ٹھہرنے سے پہلے کا ہے، ایک مرحلہ نطفہ ٹھہرنے کے بعد کا ہے، اور ایک مرحلہ بچے کی اس دنیا میں پیدائش اور ولادت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اور ان تینوں مراحل کے بارے میں اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ لہذا وہاں ہم تفصیلاً واقعات کی روشنی میں، چونکہ واقعات عزیزان محترم وہ مستندات ہیں جو تاریخ میں وقوع پذیر ہوئی ہیں، جو واقع ہوئی ہیں، اور انسان ان واقعات سے زیادہ جو ہے وہ حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے، زیادہ حقیقت کو لمس کرنا شروع کر دیتا ہے، محسوس کرتا ہے، یقین کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ان 3 مراحل کو ہم نے واقعات کی روشنی میں بیان کیا۔ ویسے اگر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں تو ہم نے بیان کیا اس درس میں بھی اور آج بھی بیان کر رہے ہیں کہ علماء ایک چلہ بیان کرتے ہیں کہ جو در واقع ایک انسان کو، ایک نوجوان کو اولاد کی پیدائش سے پہلے انجام دینا ہے۔ یہ چلہ ماں سے متعلق بھی ہے، یہ چلہ باپ سے متعلق بھی ہے۔ یعنی ہم نے اس گفتگو میں بیان کیا کہ اگر ایک حیوان حرام چیز کو کھاتا ہے تو وہاں فقہ اسلامی میں اس کے لیے استبراء بیان کیا گیا ہے، اور ہر حیوان سے متعلق اس کا استبراء متفاوت ہے۔ پس کیسے وہ انسان جو گناہوں سے آلودہ ہے، وہ انسان جو حرام لقمے کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے، کیسے اس انسان سے ایک صالح انسان متولد ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہاں ضروری ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے اور ایک چلہ انجام دے، مرد بھی اور عورت بھی۔ اور وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اس مدت میں یعنی 40 دنوں کی مدت میں یہ زوجین کوشش کریں کہ رزق حلال کو استعمال کریں، یہ زوجین کوشش کریں کہ ان 40 دنوں میں ہر قسم کے گناہ سے خود کو پاکیزہ کریں، خود کی تطہیر کریں اور خود کو تیار کریں کہ یہ ایک نئی زندگی کو، ایک صالح اولاد کو اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ اس 40 دن میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں، بے شک ایک دوسرے کے قریب جائیں، ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کریں، لیکن اس جنسی تعلق کا مقصد اولاد کا حصول نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا وہ
प्रोटेक्शन और वो तरीक़े कार कि जिससे इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है और औलाद के होने का रास्ता बंद कर सकता है, इस 40 दिनों में इंसान कोशिश करे कि इसको औलाद ना हो, ऐसी प्रोटेक्शन इस्तेमाल करे, ऐसे तरीक़ेकार पर अमल करे कि इसे औलाद ना हो। ये मियाँ बीवी का आपस का तवाफुक है। इस 40 दिनों में इन्होंने रिज़्क़ हलाल खाना है। इस 40 दिनों में इन्होंने हर किस्म के गुनाह से दूरी करना है, हर किस्म की गीबत, हर किस्म की तोहमत, हर किस्म की बहतान, हर किस्म की किरदार कुशी से इन्होंने खुद को पाकीज़ा करना है। हर किस्म के रज़ाइल अखलाकी जो अखलाकियात की किताबों में बयान किए जाते हैं उनको मुतालिया करें और उनसे दूरी इख्तियार करें। वो गुनाहान कबीरा कि जो गुनाह हैं जिनसे इंसान को दूरी करना है, पहले इंसान उनको जाने फिर उनसे दूरी करे। मरहूम शहीद इस्लाम शहीद दस्तगैब शिराजी ने गुनाहान कबीरा के उन्वान पर किताब तहरीर किया है। हमारे उर्दू ज़बान में भी ये मौजूद है। बस इंसान उन गुनाहों की लाअकल एक फहरिस्त देख ले और हर गुनाह से मुताल्लिक उसको मालूम हो कि ये गुनाह क्या चीज़ है, और फिर उस गुनाह से अपने वजूद को पाकीज़ा करे, अपनी तत्हीर करे, अपनी तहारत करे और उन गुनाहों की जगह पर फ़ज़ाइल अखलाकी को जगह दे। ये 40 दिन का एक चिल्ला मियाँ ने भी करना है, बीवी ने भी करना है, दोनों ज़ौजैन ने इस चिल्ले पर अमल करना है। और बुनियादी चीज़ इस 40 दिन में रिज़्क़ हलाल को इस्तेमाल करना है। मुश्तबे ग़ज़ा वो जिसमें हलाल और हराम होने में इंसान को शुबहा है और ज़्यादा जो इंसान का रुझान जाता है कि शायद ये हराम हो, इंसान उससे दूरी करे। जब 40 दिन इंसान ने ये अमल अंजाम दिया, यानी खुद को रज़ाइल अखलाकी से महफूज रखा, खुद को गुनाहों से महफूज रखा, खुद को हराम खुराक से इंसान ने महफूज रखा, अब इंसान में काबिलियत ईजाद होगी कि वो एक पाकीज़ा औलाद को इस दुनिया में ला सकता है। दूसरा अहम इक़दाम इन 40 दिनों में ज़ौजैन ने जिसकी रियायत करना है वो बावुज़ू रहना है। दोनों ज़ौजैन ने यानी कोशिश करें कि इन 40 दिनों में अपनी तहारत का ख़ास ख्याल रखें, पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें और जब भी एक दूसरे के करीब जाएं, एक दूसरे से जिनसी मुक़ारबत इख्तियार करना चाहें तो बावुज़ू होकर इस अमल को अंजाम दें। बाकायदा जो आदाब इस्लामी में आदाब बयान किए गए हैं उन आदाब की रियायत करना दोनों ज़ौजैन के लिए ज़रूरी है। वो कौन से आदाब हैं? वो आदाब में बयान हुआ कि इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से उस अमल मुक़ारबती का आगाज़ करता है, जिनसी ताल्लुक़ का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता है ताकि शैतान अर्रजीम अल्लईन इस अमल में मुदाखलत इख्तियार न करे, वो इस अमल के करीब न आए, वो इन दोनों के साथ तीसरा फ़र्द शरीक न हो इस अमल हम बिस्तरी में और ज़ौजैन के इस इज़्ज़वाजी ताल्लुक़ में। फिर बयान किया जाता है कि दोनों ज़ौजैन मुकम्मल तौर पर खुद को बरहना न करें। अगर खुद को बरहना कर लेंगे तो दरवाक़े ये शैतान को शरीक करार दे रहे हैं अपने अमल हम बिस्तरी में। और फिर जो है वो कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो एक ऐसी हालत में जो है वो लेकर आएं कि आपका जिस्म नमूदार ना हो, जिस्म आपका ज़ाहिर ना हो। और इस अमल हम बिस्तरी से पहले वो दुआएं कि जो इस्लामी आदाब में बयान की गई हैं, जो हमारी रिवायात अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में बयान की गई हैं, उन दुआओं की जो है वो रिआयत करना है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये 40 दिन का जो एक चिल्ला कर रहे हैं ज़ौजैन, इन 40 दिनों में जो है वो दोनों ज़ौजैन ने रिआयत करना है इन कवायद की, इन कवानीन की। चाहे जो है वो अभी 40 दिन मुकम्मल नहीं हुए और वो आपस में जिनसी ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, तब भी इन कवानीन की और कवायद व ज़वाबित की रिआयत करना है। और जब जिनसी ताल्लुक़ इस नीयत से कायम हो रहा है कि दोनों के दरमियान हमल ठहर जाए, तब भी इन कवायद व ज़वाबित की रिआयत करना है। बतौर मामूल
جو उरियानी है अजीज़ान मोहतरम, जो खुद को बरहना कर देना है, खुद को बेलिबास कर देना है, दरवाके इस अमल में शैतान इंसान के साथ शरीक हो जाता है। लिहाजा इस हालत से इज्तिनाब करना चाहिए। बस औकात इंसान घर में अकेला है, ज़ौजैन अकेले हैं, और आजकल का जो मौसम है वो मौसम भी काफ़ी गर्म है, तो ऐसे में दोनों ज़ौजैन अगर ये चाहें कि वो बग़ैर इसके कि कोई जिनसी ताल्लुक़ आपस में कायम करें, वो उरियान एक बिस्तर पर सो जाते हैं। ये हालत भी दोनों ज़ौजैन के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस हालत में भी शैतान और दूसरी नामरई मौजूदात जो हैं वो इंसान पर हमला आवर होती हैं। लिहाजा इंसान को आदाब इस्लामी की रियायत करना है। दुरुस्त है कि ये दुश्वार अमल हो सकता है, इस एतबार से कि गर्मी की शिद्दत है, इस एतबार से कि इंसान के पास बिजली की सहूलियात नहीं है, खुद को जो है वो सहूलत फराहम करना, खुद को जो है वो ठंडी हवा से या ठंडे जो है वो गर्मी से खुद को महफूज रखने के लिए जो इंतजामात होते हैं, जैसे कूलर है, पंखा है, एसी है, ऐसी चीज़ें नहीं उसके पास हैं, तो खुद को गर्मी से बचाने के लिए इंसान लाअकल कोशिश करे कि मसलन अपने बदन को अगर उरियान कर ले, तो ये गर्मी से तो वो खुद को महफूज रखेगा, लेकिन शैतान से और नामरई मौजूदात से खुद को महफूज नहीं रख पाएगा। लिहाजा वो इंसान के साथ शरीक हो सकते हैं, और अगर दोनों में ज़ौजैन में कोई ऐसा ताल्लुक़ भी कायम होता है जो जिनसी ताल्लुक़ है, उस अमल में भी वो नामरई मौजूदात और वो शयातीन इंसान के साथ शरीक हो जाते हैं। और अगर उसमें इंसान को हमल ठहर जाए, तो उस हमल में भी वो मौजूदात इंसान के साथ शरीक होती हैं, और इंसान दरवाके जिस मौलूद को इस दुनिया में लाना चाह रहा है बेउनवाने मौलूद सालेह, वो दरवाके सालेह नहीं रहता। बस एक चिल्ला है जो दोनों वालिदैन ने यानी मियाँ बीवी ने सालेह औलाद के हुसूल के लिए जो है वो पहले अंजाम देना है, हमल ठहरने से पहले। अब यहाँ तक तो दोनों ज़ौजैन एक दूसरे के साथ शरीक हैं, दोनों को बराबर एक दूसरे के साथ मेहनत करना है, दोनों को बराबर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के शाना बशाना कदम बढ़ाना है। वहाँ हमने बयान किया कि इंसान खुद को रज़ाइल अखलाकी से दूर रखेगा, तो उसकी जगह पर फ़ज़ाइल अखलाकी से खुद को आरास्ता करना, ये भी दोनों ज़ौजैन के लिए बहुत ज़रूरी है। सौम व सलात की पाबंदी करना ज़ौजैन के लिए बुनियादी जो है वो आमिल है। तहज्जुद की पाबंदी करना, दुआ और मुनाजात की पाबंदी करना उस 40 दिन में बतौर ख़ास ये नहायत ही ज़रूरी है। अब 40 दिन का वो अमल कंप्लीट हो गया, बाकायदा दुआ पढ़ी इंसान ने, खातून के साथ मुकारबत इख्तियार की, अब हमल ठहर चुका है। अब क्या करना है? अब हमल ठहरने के बाद ज्यादा जो मेहनत है वो खातून की है, लेकिन ऐसे में हरगिज इसका यह मतलब नहीं कि मर्द अब अलहदा सोफे पे तनहा टांग पे टांग रख कर जो है वो बैठ जाए और खातून एक कोने में पड़ी रहे और तमाम जो सऊबतें हैं, जो तकालीफ हैं, वो खातून उठाए। यहाँ मर्द की जिम्मेदारी है कि वो खातून के शाना बशाना इन तमाम वज़ाइफ की अदायगी में उसके साथ मुआविन, उसके साथ मुमिद और उसके साथ मददगार हो। ये मर्द की जिम्मेदारी है, और दर वाक़े मर्द इन जिम्मेदारियों की अदायगी के साथ जो है वो अपनी जो शराकत है यानी अपनी मुश्तरका जिंदगी में अपना किरदार अदा कर रहा है। ये वो बातें हैं जो हमारे वालिदैन ने हमें नहीं बताई हैं, यानी उन्हें खुद को मालूम नहीं था, उनके वालिदैन ने भी उन्हें नहीं बताई, चूंकि उन्हें भी ये चीज़ें मालूम नहीं थी। ये इस्लामी आदाब हैं, हमारी किताबों में मकतूब हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से गाफिल हैं, चूंकि ये चीज़ें बयान नहीं की जाती हैं। अब यहाँ 40 दिन का जो अमल कंप्लीट हो चुका है, नुत्फा ठहर चुका है, अब यहाँ खातून की जिम्मेदारी है कि वो हर वक़्त बावुज़ू रहे, हर वक़्त बावुज़ू रहे। अगर खातून सुस्ती करती है तो शौहर की जिम्मेदारी है कि उसे बावुज़ू रखवाए, उसके साथ जो है वो ऐसा रवैया अपनाए कि वो उठे, कोशिश करे, वुज़ू को अंजाम दे, खुद को बावुज़ू रखे। कमरे के अंदर जिस कमरे में वो खातून हामिला जिंदगी बसर कर रही है उसमें कोई नजस चीज़
نہیں ہونی چاہیے. جو نجس کپڑے ہیں، جو نجس سامان ہے، اس کو کمرے سے باہر جو ہے وہ لانڈری میں رکھا جائے یا کسی ایسے مقام پر رکھا جائے جو خاتون کی پہنچ سے دور ہو. تو کمرہ جو اس کا ماحول ہے جس میں وہ خاتون زندگی بسر کر رہی ہے، وہ ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ خاتون پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی باوضو ہونی چاہیے. تہجد کے وقت اس خاتون کو بیدار ہونا چاہیے، نماز پڑھے. اگر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو حد اقل بیدار رہنا، درود شریف کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہی لااقل اس خاتون کے لیے بہت ضروری ہے. ایسے میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام پر اس خاتون کو تیار کرے، ذہنی طور پر تیار کرے، عملی طور پر اس خاتون کو ترغیب دلائے کہ یہ درواقع 9 مہینے کا ایک جو پیریڈ اس خاتون نے طے کرنا ہے، یہ سب کا سب مکمل پیریڈ جو ہے وہ ریاضت ہے. اور اس ریاضت کے بعد جو زندگی آئے گی 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ جو اس ماں نے اس اولاد کے ساتھ گزارنی ہے، تو یہ 9 ماہ درواقع وہ قربان کر رہی ہے ان 40-50 سال کی سہولت کی خاطر. چونکہ وہ اولاد جب اس دنیا میں آئے گی، اگر صالح ہوگی، اگر نیک ہوگی، تو وہ اپنی ماں کے اوپر احسان مند ہوگی، اس ماں کا شکریہ ادا کرے گی، اس کی خدمت گزار ہوگی. لیکن اگر وہ اولاد ہی ناصالح اس دنیا میں آئے تو پھر وہ بدو تولد سے ماں کے لیے عذاب کا باعث بنے گی، اور جب تک وہ جو ہے وہ ماں کی حیات ہے وہ ماں کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا ماں ایک 9 ماہ کی جو ریاضت کر رہی ہے، ماں کے ساتھ باپ بھی 9 ماہ کی ریاضت کر رہا ہے، یہ درواقع خاتون کو اور خود بھی باوضو رہ رہا ہے، خاتون کو بھی باوضو رکھوا رہا ہے، خود بھی تہجد گزار ہے، خاتون کو بھی تہجد گزاری پر تیار کر رہا ہے. اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ تہجد صرف نماز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تہجد کا مطلب ہے کہ رات کو اذان سے پہلے اٹھ کر فجر کی انسان 11 رکعت نماز کو ادا کر دے، یہ تہجد ہے. نہیں عزیزان محترم، تہجد ایک عمل ہے، ایک نماز ہے جو تہجد کے وقت انسان نے انجام دینا ہے. تہجد خود بیدار ہونا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. بس ان اعمال اور وظائف میں سے جو تہجد کے وقت انسان نے انجام دینا ہے، ایک عمل نماز ہے. تمام تہجد نماز نہیں ہے. اس وقت بیدار ہونا یہ بھی تہجد ہے، اس وقت باوضو رہ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ بھی تہجد ہے، اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا تہجد ہے، ذکر کرنا تہجد ہے، سجدے میں جانا تہجد ہے، 11 رکعت نماز ادا کرنا تہجد ہے. یہ سب اعمال مل کر تہجد بنتے ہیں. تو عزیزان محترم، خود خاتون کی کیفیت کو مد نظر رکھا جائے. اگر وہ نماز پڑھ سکتی ہے تو نماز پڑھے، اگر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، ذکر درود شریف کو پڑھے. اگر بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے ٹیک لگا کر لیٹ جائے، قبلہ رخ ہو کر متوجہ ہو. بیدار رہنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور ذکر درود شریف کو اپنی زبان پر جاری رکھے. قرآن مجید کی تلاوت کرے. اگر تلاوت نہیں کر سکتی ہے شوہر پاس بیٹھ جائے، وہ تلاوت کرے، خاتون اس تلاوت کی آواز کو سماعت کرے. یہ صالح اولاد کے حصول کے لیے مقدمات ہیں عزیزان محترم. اور پھر جو باقی کے 24 گھنٹے ہیں، جو دن کے باقی اوقات ہیں، خاتون کو ایسی چیزوں کی طرف رغبت اختیار کرنا ہے جو اس کی اولاد کے صالح ہونے میں معاون ہوں، جو اس کی اولاد کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ولائی ہونے میں اپنا کردار ادا کریں. ایسے میں مائیں اگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کی قرأت کریں جو غدیر خم میں رسول خدا نے بیان فرمایا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولایت خلافت اس کا اعلان کیا، اس خطبے کو پڑھنا خاتون کے لیے جو ہے وہ اس کی اولاد کے ولائی ہونے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایسے میں اگر خاتون یہ توانائی رکھتی ہے کہ اس خطبہ غدیریہ کو حفظ کرے تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. کیوں؟ چونکہ حفظ کرنے کے لیے بار بار رپیٹ کرنا پڑتا ہے، کلمات کو بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے. اس خاتون کے وجود میں ایک بچہ ہے جو پرورش پا رہا ہے،
اور یہ خاتون اگر رسول خدا کے اس خطبے کو بار بار رپیٹ کرے گی، بار بار تکرار کرے گی، تو اس کے تکرار سے وہ مولود بھی اس خطبے کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے مانوس ہوگا۔ اگر خاتون نہیں کر سکتی تو مرد اس کے پاس بیٹھ کر اس خطبہ خدیجیہ کی قرأت کرے۔ اگر مرد بھی نہیں کر سکتا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آن لائن انٹرنیٹ پر آڈیو صورت میں یہ خطبہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس کو روزانہ کی بنیادوں پر ایک مخصوص ٹائم لگا دیں گے، آپ اس میں خطبہ غدیریہ کو سماعت کریں گے۔ اور صرف خطبہ غدیریہ نہیں ہے، خطبہ فدقیہ، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا کے دفاع میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ امامت کے دفاع میں پہلا بے نظیر اقدام حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ہے، اور اس اقدام میں بھی خطبہ فدقیہ فاطمہ زہرا ایک بے نظیر خطبہ ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے خاتون اس خطبے کی طرف مانوس ہو، اس کو پڑھے، نہیں پڑھ سکتی ہے تو شوہر پڑھے، شوہر نہیں پڑھ سکتا تو اس کو ایک ریکارڈر میں ہر روز ایک مخصوص ٹائم پر وہ خاتون ریکارڈر لگائے، اس کو سنتی رہے اور وہ ریکارڈر چلتا رہے۔ ساتھ ساتھ خاتون کوشش کرے کہ ان کلمات کو اپنی زبان پر آہستہ آہستہ جاری کرے۔ ایک دن مشکل ہوگی، چونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ایک دن مشکل ہوگی، دوسرے دن مشکل ہوگی، تیسرے دن مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ ان کلمات پر ہماری زبان جو ہے وہ روانی اختیار کرتی جائے گی اور ہمارے لیے ان کلمات کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ دعائے عہد ہے، اس دعائے عہد کو بھی اپنے روز مرہ کے پروگراموں کا حصہ قرار دیں۔ دعائے ندبہ کہ جو جمعے کے دن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے قرأت کی جاتی ہے، اسے جمعے کے دن اپنے شیڈول کا حصہ قرار دیا جائے۔ ولائی اولاد کے لیے عزیزان محترم زیارت جامعہ کبیرہ بہت اہم کردار اور بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں عزیزان محترم جو روزانہ کی بنیادوں پر، یا اگر روزانہ نہیں تو ہم اپنے شیڈول میں ان چیزوں کو قرار دے سکتے ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، حدیث شریف قصا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں باقاعدہ طور پر ماں کو چاہیے کہ اپنی زبان سے تکرار کرے، اپنی زبان سے تکرار کرے۔ اور اگر ماں نہیں کر سکتی تو باپ وہاں اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر خاتون کے پاس، جہاں اسے ان سختیوں پر جو ہے وہ ان دشواریوں پر تحمل کرنے کی جو ہے وہ بردباری کرنے کی اسے تلقین کرتا ہے، وہاں وہ ان کلمات کا، ان خطبات کا، ان زیارات کا، ان حدیث قصا کا وہ تکرار کرے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جو جنین، وہ بچہ جو ماں کے وجود میں ہے، وہ ماں کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ باپ کی آواز کو بھی سنتا ہے اور ان سے انس اختیار کرتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کا ان کلمات کو رپیٹ کرنا ترجیحاً ماں کے لیے ترجیح ہے۔ کیوں؟ چونکہ ماں کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اس جنین سے، اور باپ باہر سے رابطہ جو ہے وہ منعقد کر رہا ہے اور برقرار کر رہا ہے۔ ان دونوں کا اس بچے سے رابطہ اس 9 ماہ کی مدت میں یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہذا دعائے فرج ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے مجالس عزا ہے، مجالس میلاد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان میں شریک ہونا، اہل بیت کی خوشی میں خوشحال ہونا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین ہونا، یہ در واقع اس مولود کے صالح ہونے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا والدہ کی جانب سے ان امور کی رعایت درجہ اول پر ہے، اور پھر درجہ ثانی پر والد کی بھی ان امور کی رعایت کرنا اور والدہ کے ساتھ قدم بقدم آگے چلنا اور آگے قدم بڑھانا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر حمل کے دوران ہم بیان کر چکے کہ باوضو رہنا، تہجد گزاری کرنا، تلاوت قرآن کرنا، عزاداری کرنا، زیارت جامعہ پڑھنا، زیارت عاشورہ پڑھنا، زیارت جو ہے حدیث قصا کی قرأت کرنا، یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں، یہ در واقع بچے کی انسیت کا باعث بنے گی ان اعمال کے ساتھ، اور ان اعمال سے وہ مولود نورانی ہوگا، اور وہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ نورانی بچہ ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بعض روایات میں یا بعض مقامات پر علماء کی جانب سے بھی تاکید کی جاتی ہے بعض قرآنی صورتوں کی قرأت کے اوپر۔
مثلا کہا جاتا ہے کہ سورہ فجر کی اگر ماں جو ہے وہ قراءت کرے زیادہ تو اس کا بچہ مبارک اس دنیا میں جو ہے وہ آتا ہے، اور اگر سورہ نور کی قراءت کرے تو بچہ پاک دامن ہوتا ہے، اور بطور خاص اگر بچی ہے تو وہ ایک نجیب صالح پاک دامن بچی اس دنیا میں آئے گی، اور اگر سورہ انبیاء کی قراءت کی جائے تو یہ بچہ صالح اس دنیا میں آئے گا۔ اور عزیزان محترم، بہت سی ایسی قرآنی صورتیں ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے روایات کی روشنی میں۔ ہم یہیں آج اس موضوع پر اکتفا کرتے ہیں چونکہ موضوع بہت طولانی ہو گیا۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جماع کے وقت یعنی میاں بیوی جب آپس میں زوجیت کے تعلق کو قائم کرتے ہیں تو اور اس تعلق سے ان کا مقصد اولاد کا حصول ہے تو کون سی دعائیں روایات میں بیان کی گئی ہیں جنہیں اس زمانے میں جو ہے وہ والدین کو قرأت کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس حمل کے دوران جتنی بھی مائیں اس وقت حاملہ ہیں یا جتنی بھی مائیں آئندہ مستقبل میں حاملہ ہوں گی، خداوند متعال ان نورانی نقاط کو دونوں والدین کو جو ہے وہ سمجھنے کی، ان پر توجہ کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال تمام خواتین کو صالح اولاد اس دنیا میں جو ہے وہ لانے کی انہیں توفیق دے اور سعادت بخشے۔ دعا گو ہے تمام ماؤں کو امام زماں کی محب اولاد، امام زماں کی وفادار اولاد، امام زماں کے انتظار کرنے والی اولاد کو اس دنیا میں لانے کی ان ماؤں کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ اس حمل کی مدت میں جتنی بھی تکالیف یہ مائیں اٹھاتی ہیں، خداوند متعال ان تکالیف کا نعم البدل اجر احسن انداز میں ان ماؤں کو اس دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی ایک عظیم اجر انہیں عطا کرے۔ دعا گو ہیں کہ دنیا جہان میں جتنے مؤمنین آباد ہیں اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، جتنے مؤمنین بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جتنے مؤمنین بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے، جتنے مؤمنین پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں جتنے مؤمنین مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ جتنے مؤمنین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اچھی تعلیم عطا فرمائے۔ اولاد کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو اپنی اولاد کے آگے اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ ان کی اولاد کو اولاد عطا فرمائے۔ جو مؤمنین ظالم کے ظلم میں پس رہے ہیں اللہ انہیں ظالم کے چنگل سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پارا چنار کے مؤمنین کو تکفیری عناصر سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان تکفیریوں کا دنیا جہان کے جس کونے میں بھی یہ موجود ہیں اللہ ان کا صفحہ ہستی سے خاتمہ فرمائے۔ یہ وہ طبقہ ہے، وہ طائفہ ہے کہ جو کسی بھی صورت میں صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہے، خدا ان کو نیست و نابود فرمائے۔ جو افراد بھی اس دنیا میں تکفیریت کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تکفیریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تکفیریت کی فنڈنگ کر رہے ہیں، تکفیریت کے لیے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، خداوند متعال ان تمام معاونین کو نیست و نابود فرمائے، ان کی نسلوں کو جو ہے وہ برباد کرے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال پاڑا چنار میں جتنے مؤمنین شہید ہو گئے خداوند متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے مؤمنین اس سانحے میں ان واقعات میں زخمی ہو رہے ہیں خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال پاڑا چنار کے مؤمنین کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ان مؤمنین کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں، یہ ہماری دعا کرنا ان کے لیے مدد ہے، یہ ہمارا ان کے لیے آواز اٹھانا ان کی مدد ہے، ہمارا پیغام بھیجنا واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، بشرطے کہ حقائق پر مشتمل ہو تو پیغام ہو، اور اگر حقائق پر مشتمل نہیں تو حد اقل دعائیہ کلمات یہ بہت ضروری ہیں۔ عزیزان محترم، دعا گو ہیں خداوند متعال
منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کو ظہور میں تعجیل فرمائے، صاحب العصر والزمان کو تمام مظلومین کا حامی و ناصر قرار دے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں ہمارا نام مکتوب فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے، بالخصوص پارا چنار کے مؤمنین کے لیے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔